السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک اس دفعہ پورے 30 دنوں پر محیط تھا اور اس میں موسم بہت ہی عمدہ تھا اور نہ گرم تھا نہ ٹھنڈا ٹھار تھا، جس لیے اس میں پیاس کی شدت نہیں تھی، عبادات میں کوئی زیادہ تراویح میں زیادہ تنگی اور موسم کی سختی نہیں تھی۔ تو اس بہار جیسے موسم میں خدا نے روزے دیے اور پورے دیے، تو اس پہ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ملک کے اندر مختلف مساجد میں عید کی نمازوں پہ جو بیانات علماء نے بیان کیے ہیں، ان میں شکر پہ اہمیت دی گئی ہے اور اس پہ بھی خدا کا احسان سمجھ کر عبادات بجا لانے کی بہت اہمیت بیان کی ہے کہ جب تک بندہ شکر بجا لاتا ہے تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے، تو خدا کہتا ہے میں پھر اور زیادہ نعمت دوں گا عبادت کی اور اس پہ انعامات کی، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال شائبہ بھی آ گیا کہ ہم نے تو کمال کیا، ہم نے تو بڑی عبادت کی اور بڑی ریاضت کی، تو بنی اسرائیل کے پہلی امتوں کے اس شخص کی طرح کہ جس کو جزیرے کے اندر خدا نے 500 سال تک عبادت کا موقع دیا اور رات کی عبادت کی، اور اس نے پھر یوں کہا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے نہیں، مجھے اپنی عبادت کے زور پہ جنت ملنی ہے، تو اس کا یہی اصرار تھا جو حدیث میں آتا ہے۔ تو پھر خدا تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ تو اپنی پھر جو نعمتیں اویل کر رہا ہے پھر تو وہ بتا، اور پھر بات کرتے ہیں تو اس کو کہا کہ میں نے تمہیں جزیرے میں میٹھا پانی دیا، سمندر کے اندر جزیرہ تھا اور اس میں پانی میٹھا تھا ہی نہیں، اور معمولی سی ایک سرنگ بنا کر انگلی جتنی میٹھا پانی دیا، پھر وہاں ایک انار کا درخت لگایا جس سے تم انار روزانہ کھاتے تھے، اور 500 سال عبادات کی، روزے رکھے، اور مرتے وقت آرزو کی کہ میں سجدے میں مروں، کہ میں محشر میں پھر سجدے کی حالت میں اٹھوں، اور خدا نے اس کو شاباش دی اور پھر جنت کے لیے اعلان کیا کہ میری رحمت سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو اس کا اصرار تھا کہ میں تیری رحمت سے نہیں، اپنے زور سے گیا ہوں، اور یہ جو زور پہ جانے کی بات کی تو خدا تعالیٰ کو اس نے جنوایا، لیکن جب خدا نے اس کا حساب لیا تو ایک آنکھ کے نظام پہ ساری اس کی کوشش قربان ہو گئی، اور خدا نے فرمایا کہ میری باقی اور نعمتوں کا حساب کون دے گا؟ تو اس نے پھر بولا کہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے اے خدا، اور پھر التجا کی کہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ اور مضامین جو وہاں پہ ہے کہ خدا نے کہا اس کو جہنم کے نظارے جا کے پہلے کرا لاؤ نا، اس کے پاس سے گزار کے، تاکہ اس کو پتہ چلے۔ جب اس نے وہ نظارے دیکھے اور خدا کی نعمتوں کا احصاء کیا، حساب کیا، تو پھر ہکا بکا رہ گیا اور التجا کی خدا سے کہ اپنی رحمت کے طفیل مجھے جنت میں بھیج دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بھی بڑے زیرک تھے کہ جب یہ پوچھا تو نبی پاک کو یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ اور ساری رات جو آپ کے پیر ورم کر جاتے ہیں عبادت کے لیے، نبی پاک نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ کی نعمتوں کے شکرانے جو 260 جوڑ ہیں، اور جو آنکھوں کے اندر خون کی شریانیں ہیں، اور سانس کا نظام ہے، اور دل کی دھڑکن ہے، اور دوران خون ہے، اور ڈی این اے کا سسٹم ہے، اتنے سسٹم ہیں کہ بندہ سوچے۔ اب تو خدا نے بہت کچھ دکھا دیا ہے کہ سائنس کا دور آ گیا ہے،
تو اب یہ شکرانہ ہر مرحلے پہ اللہ اکبر کہنا، تو اس عید پہ 3 تکبیریں، ایک رکعت میں، دوسری میں 3 تکبیریں، اور خطبے میں ہر جگہ پہ وکبر ہو تکبیرہ، کہ جہاں جہاں آیتیں آتی ہیں وہاں وہ یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے نعرے لگتے تھے۔ اور جدید سائنس نے فلکیات میں جب وہاں صرف 3% کے نظریہ کو وہ بیان کر رہے ہیں ایسٹرونومی والے، اور وہ کہتے ہیں کہ 3 کھرب سے اوپر کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں سورج ہیں، تو زمینیں پتہ نہیں کتنی ہوں گی۔ جیسے ہمارے سورج M31 کی کہکشاں میں جو سورج ہیں ان کی تعداد اربوں میں ہے، اور ہر سورج کے ساتھ 8 یا 10 یا ایک بڑا سیارہ ہے، اور نمازوں کے اندر ہر رکعت میں اللہ اکبر کے ساتھ موومنٹ ہوتی ہے ایک فرض سے دوسرے فرض کی طرف، تو اس میں دھیان جتنا ہوگا اتنی زیادہ لذت آئے گی اور اتنا زیادہ بندگی میں شوق پیدا ہوگا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔